باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع فی قبره وتولی وذهب اصحابه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، یعنی میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس سے پیٹھ پھیر لی جاتی ہے، یعنی جب دفنانے والے میت کو قبر کے اندر دفنا کر اپنی پیٹھ جو ہے وہ پھیرتے ہیں واپس اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، وذهب اصحابہ، اور اس کے ساتھی جب واپس جانے لگتے ہیں، حتی انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ ان کے واپس جانے کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ یعنی جب میت کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو جو دفنانے والے ہیں وہ دفنا کر جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے چلنے سے جو جوتوں کی آواز اٹھتی ہے اس آواز کو مردہ قبر کے اندر سنتا ہے۔ اتاہ ملکان فاقعدہ، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اس ہستی کے بارے میں، هَذَا الرَّجُلِ یعنی اس مرد کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، یعنی دنیا کے اندر کیا کہتا تھا۔ ابھی اس وقت کی بات نہیں ہو رہی کہ قبر کے اندر تو کیا کہہ رہا ہے، نہ، ماضی کا صیغہ ہے کہ دنیا میں تو کیا کہہ رہا تھا، کیا کہا کرتا تھا یا کیا کہتا تھا۔ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ انظر الى مقعدك من النار ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنت، تو فرشتے پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ جو تیرے رب نے تیرے لیے بنا رکھا تھا، تو اب اس جہنم والے ٹھکانے کو اللہ نے جنت میں بدل دیا ہے۔ یعنی یہ جو سوال کا وہ جواب دیتا ہے، اس سے پہلے دو سوال ہوتے ہیں، من رب کا ما دینوں کا، تو ان دو سوالوں پر اس کی نجات کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا، تو ظاہر سی بات ہے مومن ہے تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا اسلام جو ہے وہ میرا دین ہے۔ تو اب یہ دو سوالوں کے جواب وہ دے دیتا ہے، تو ان دو سوالوں کے جواب پر جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں سنایا جاتا، جنت اور جہنم کے اندر اس کو اس کا مقام نہیں دکھایا جاتا۔ تیسرا سوال یہ خاص سوال ہے، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، کہ اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہ تیسرا اور فائنلی سوال ہے۔ جب اس سوال کا وہ جواب دے دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تو اس سوال کے جواب پر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اور جو حضور کو پہچان لیتا ہے، یعنی یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے میت سے کہ تو حضور کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، پہچانتا ہے تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا ان کے بارے میں، تیری سوچ کیا تھی ان کے بارے میں، تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب معمولی بات نہیں ہے اس بات کو اگر سمجھا جائے کہ قبر کی نجات کا فیصلہ بھی حضور کی پہچان پر ہو رہا ہے۔
جو حضور کو پہچان لے گا اور وہ گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو اس کی نجات ہو جائے گی، وہ جنتی ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ اور جو نہیں پہچان سکے گا تو اس کے پہلے 2 سوال جن کے جواب وہ دے چکا ہوگا وہ بھی ٹھکرا دیے جائیں گے۔ یعنی اب دیکھیں کہ پھر اس سے جب وہ پہچان لیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا جو جہنم کے اندر ٹھکانہ تھا اس کو اللہ نے جنت میں بدل دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیراہما جمیعا، قبر میں لیٹ کر اس کو جنت اور جہنم کے اندر دونوں مقامات دکھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ قبر میں لیٹا ہوتا ہے تو اس کو جنت کے اندر بھی اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور جہنم کے اندر بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ پہلے تیرا ٹھکانہ جہنم میں یہ بنا دیا گیا تھا تو تو نے حضور کو پہچان لیا، تو اب تیرا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے، جنت میں۔ آقا فرماتے ہیں وہ دونوں مقامات کو قبر کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں اس بات پر کہ عام امتی جب مرتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر میں اس کو دکھایا جاتا ہے جہنم کے اندر بھی ٹھکانہ اور جنت کے اندر بھی ٹھکانہ۔ اب جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ یعنی جنت آسمانوں سے اوپر اور جہنم زمینوں سے نیچے۔ تو قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے تو پھر آسمان کے حجابات بھی اس کی نگاہوں کے آگے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور زمین کے جو پردے ہیں، حجابات ہیں، وہ بھی اس کی نگاہوں کے آگے سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی قبر میں لیٹ کر 7 زمینوں کے نیچے جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اور پھر جب تبدیل کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے تو پھر 7 آسمانوں کے اوپر وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ امتی کی شان ہے کہ امتی کے اندر اس کو قبر کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ تو جب امتی قبر میں لیٹ کر 7 زمینوں کے نیچے بھی دیکھ لیتا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر بھی دیکھ لیتا ہے، تو پھر نبی تو نبی ہیں۔ آقا تو گنبد خضرا میں لیٹ کر اپنے ہر امتی کا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ میرا کون سا امتی کس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہی حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے کہ جب امتی کی مرنے کے بعد امتی کی آنکھوں کے آگے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں تو نبی تو پھر نبی ہے۔ آقا جب قبر میں ہیں تو اب بھی آقا اپنی امت کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ یعنی اللہ حضور کو بھی یہ دکھا رہا ہے کہ تیرا فلاں امتی فلاں کام میں مصروف ہے، تو حضور بھی اپنی امت کے حالات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے اولاد کے اعمال والدین پر پیش کیے جاتے ہیں۔ والدین جب فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد جو کچھ پیچھے ان کی اولاد دنیا کے اندر گل کھلاتی ہے، جو کچھ بھی کرتی ہے، وہ ہفتے میں ایک دن معین ہے۔ اس دن میں یعنی جمعرات والا دن آپ سمجھ لیں کہ جمعرات والے دن والدین کو اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کے جو اولاد ہے وہ پیچھے یہ کارنامے کر رہی ہے۔ تو جب والدین کو اولاد کے اعمال دکھائے جاتے ہیں تو نبی کو امتی کے حالات بھی دکھائے جاتے ہیں، امتی سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کام میں مصروف ہے، فلاں اعمال تیرے امتی کر رہے ہیں۔ تو حضور کے آگے سے بھی اللہ تبارک و تعالی حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ حاضر و ناظر کا مسئلہ اسی سے اخذ کیا جاتا ہے کہ آقا ہر جگہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں لیٹ کر ہر جگہ پر اپنے امتیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ قبر میں لیٹ کر جنت اور جہنم کو دیکھتا ہے، وہاں پر اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور کافر اور منافق سے جب یہ سوال ہوتا ہے قبر کے اندر، ظاہر سی بات ہے سوال تو ہر کسی سے ہونا ہے، چاہے کوئی مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، جو بھی ہے، ہر کسی سے یہ سوال قبر کے اندر ہونا ہے۔ اور یہ بخاری شریف ہے۔ لوگ اس سوال پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے قبر میں حضور تشریف لائیں گے، کہاں لکھا ہوا ہے حضور کے بارے میں قبر میں کے اندر پوچھا جائے گا حضور کے بارے میں۔ تو بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ ایک مقام پر نہیں، اس سے پہلے میں 5 سے 6 مقامات پر یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں۔ ابھی یعنی کہ بخاری شریف ہم نے پہلی جلد آدھی بھی نہیں پڑھی تو اس کے اندر 5 سے 6 مرتبہ یہ حدیث آ چکی ہے۔ یہ غالباً میرے خیال میں 6 یا 7ویں مرتبہ یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ بخاری میں بار بار یہ حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ قبر کے اندر حضور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ اگر کافر اور منافق سے پوچھا جائے گا تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا۔ یعنی وہ حضور کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مجھے کیا پتہ ہے،
مجھے معلوم نہیں، کنت اقول ما یقول الناس، جو کچھ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کچھ کہہ رہا تھا، یعنی جو لوگوں سے میں نے سنا وہی کچھ میں نے بھی کہا، میں نے خود جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میرا تو فلاں مسلک سے عقیدہ لگتا ہے، تو میں تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے ان کاموں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یا یہ مولویوں کا کام ہے تو مولوی جانے، ان کے کام جانے، ہمیں کیا لگے جی ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر کسی سے سوال ہوگا اور ہر کسی کا یہ فرض ہے کہ وہ حضور کے بارے میں جانے، اس کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا کی شان کیا ہے، ہمارے آقا کا مقام کیا ہے، کیونکہ نجات حضور کی پہچان پر ہونی ہے۔ قبر کے اندر جو بندے کو نجات ملنی ہے وہ حضور کی پہچان سے ملنی ہے، حضور کو پہچانے گا تو اس کو نجات مل جائے گی۔ اب وہ جو کہتا ہے کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، تو اب اس کے اس سوال پر اس کو جواب کیا دیا جاتا ہے، فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، کہ تو اتنا بدبخت انسان ہے کہ تو جان نہیں سکا کہ یہ کون ہے، اور پھر فرشتے کہتے ہیں کہ تو جان سکتا بھی نہیں تھا، تیری طاقت بھی نہیں تھی جاننے کی، کیونکہ تیرا عقیدہ، تیرا نظریہ، تیری سوچ ہی ایسی تھی کہ تو ان کے بارے میں جان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اور فرشتے افسوس کے ساتھ جب اس کو کہتے ہیں کہ تو جان بھی نہیں سکتا تھا، تو نے نہ جانا اور تیرے پاس طاقت بھی نہ تھی جاننے کی کہ یہ کون ہے، ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربۃ بین اذنیہ، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان یا اس کے کانوں کے درمیان لوہے کا ایک ہتھوڑا مارتے ہیں، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلَيْهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، حضور فرماتے ہیں جب وہ ہتھوڑا اس کے کندھوں کے درمیان مارا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، اور اتنے زور سے چیختا ہے، اتنے زور سے چیختا ہے کہ سوائے انسانوں اور جنوں کے کائنات کی ہر چیز اس کی چیخ کو سنتی ہے۔ یعنی اس میت کو جب مارا جاتا ہے، جو حضور کو نہیں پہچانتا، اس کو جب مارا جاتا ہے تو پھر وہ چیختا ہے، اور اس کی چیخ کی آواز انسان نہیں سنتے اور جن نہیں سنتے، ان دو مخلوقوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنتی ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں قبر میں فلاں میت کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس، باقی روایات کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو نے یہی کہنا ہے، تو نے حضور کو پہچان لینا ہے، لہٰذا اب تو سکون کے ساتھ سو جا۔ جب اس کو جنت کے اندر ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ جنت میں، تو اب تو سو جا، سکون سے سو جا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، نم کنومت العروس، تو سو جا، آرام سکون سے سو جا، تجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، تیرے آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا۔ تو نجات حضور کی پہچان کی وجہ سے ہونی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک دو باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں عقائد کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ قبر کے اندر حضور کی پہچان کرائی جاتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں اپنے ہر امتی کی قبر کے اندر، ٹھیک ہے، حضور کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو حضور کو پہچان لیتا ہے اس کی نجات ہو جاتی ہے، اس کو جنت کے اندر ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب امتی قبر میں لیٹ کر جنت اور جہنم دیکھ لیتا ہے تو آقا بھی گنبد خضرا میں لیٹ کر اپنے امت کے حالات کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور قبر کے اندر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔